النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال عليه رضي الله. جیسے کہ گزشتہ درس میں یہ بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی عظمت، تو ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ اہل بیت ان کے بارے میں نبی اسلام نے کیا فرمایا، ان کی کیا عظمت ہے، ان کے کیا فضائل و مناقب ہے. تو جو صحیح حدیث میں چیز موجود ہے آج انشاءاللہ وہ چیز ذکر کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ میں سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محدثین نے وہ سارے آثار نقل کیے ہیں جن میں اہل بیت کی فضیلت اور ان کی منقبت بیان ہوئی ہے. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے. قرآن مجید نے اہل بیت جن کو خطاب فرمایا ہے وہ ازواج مطہرہ نبی اسلام کی بیوی. پھر آپ اسلام نے دعا کر کے اپنے خاندان کے لوگ، اپنی اولاد، ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا. جو قرآن مجید میں ہے وہ حضرت عمر بن ابی سلمہ ربیع بن نبی جو نبی اسلام کے برخوردہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں قال نزلت هذه الآیت علی النبی، کہ یہ آیت نبی اسلام پر اتری. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے گھر والوں، اور وہ تم کو پوری طرح پاک کر دے. حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری فی بیت ام سلمہ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے. اس موقع پر فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ و حسن و حسین، تو آپ اسلام نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین تینوں کو بلایا. فجل اللہم بکسائن فجل لہم، تو آپ نے ان کو ایک چادر پہنا، چادر میں شامل کروایا. وعلی خلف الظہر، اور حضرت علی نبی اسلام کے پیچھے تھے تو آپ نے چادر ان کو بلانے کے بعد ان کو بھی شامل فرمایا. فجل لہم بکسائن، ان کو بھی چادر میں شامل فرمایا. ثم قال، پھر آپ نے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. فاذھب عنہم الرجس، ان سے گندگی کو دور کر دے. وطہرہم تطہیرا، اور ان کو پوری طرح پاک کر دے. قالت ام سلمہ، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں؟ قال، تو آپ نے فرمایا انتی علی مکانک، آپ اپنی جگہ پر ہیں. وانتی الی خیر، اور آپ بڑی خیر کی طرف ہیں، کہ آپ تو اہل بیت میں پہلے شامل ہیں اور بڑی ساری خیر آپ کے لیے تو اللہ نے ذکر کر دی ہے. ان کے لیے تم اللہ سے دعا کر کے ان کو اہل بیت میں شامل کرنا. تو اہل بیت میں شامل ازواج مطہرات سب، اور پھر نبی اسلام کے بیٹے، آپ کی اولاد حضرت حسن، حضرت حسین، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ شامل فرمایا. تو ان کے لیے دعا کی اللہ ان سے گندگی کو دور کر دے. گندگی
کس چیز کی؟ شرک، کفر، بدعات، خرافات، حرام خوری، حرام کاری، جو بدعت کی، جو اللہ کی نافرمانی، اللہ ان کو تمام چیزوں سے بچا۔ یہ حدیث سے پاک بڑی ساری حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اہل بیت میں آپ اسلام نے کن کن لوگوں کو شامل فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت بریدہ بن حصیب بیان کرتے ہیں، کان احب النساء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین میں سے سب سے زیادہ نبی اسلام کو جن سے شفقت محبت تھی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں حسن سند کے ساتھ۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، وہ اہل بیت احق، اور یہ میرے گھر والے زیادہ حق یعنی زیادہ سچی بات پر قائم ہے، حق بات پر۔ پھر آپ علیہ السلام نے جب چادر ان کے پر ڈالی ہوئی تھی تو ایک دعا یا جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہم ارض عنہم، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اللہم ارض عنہم کما انا عنہم راض، اللہ تو ان سے راضی ہو جا جیسے میں ان سب سے راضی۔ جس سے اللہ کا رسول راضی ہے انشاءاللہ اللہ اس سے راضی ہے۔ حضرت عطا بن یسار بیان فرماتے ہیں، ان رجلا اخبرہ انہ رأى النبی یضم الیہ حسنا وحسینا، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے ساتھ اس طرح شامل فرمایا، یقول آپ فرمانے لگے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ جن سے اللہ کا رسول محبت رکھتا ہو وہ اہل ایمان کے، ان کا ایمان جتنے ایمان والے ہیں ان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ بھی ان سے محبت کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین، حضرت حسن حضرت حسین کے لیے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، للحسن والحسین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے، اللہم انی احبہما فاحببہما، اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ ومن احبہما فقد احبنی، اور ساتھ فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول موجود تھے ہم ان سے تعلق رکھتے، ان سے محبت رکھتے، اب آپ چلے گئے، آپ کی اولاد موجود ہے حسن حسین، ان سے محبت کرو، اہل بیت کے لوگوں سے محبت کرو تو اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حضرت حسن حضرت حسین سے محبت کی تو اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا،
فقط اب غدانی، اس نے در حقیقت میرے ساتھ بغض رکھا. تو حسن و حسین کی محبت ایمان کا حصہ ہے. نبی اسلام نے ان کے ساتھ کس قدر شفقت سے پیش آتے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نبی اسلام نماز پڑھ رہے ہوتے. فإذا سجد بطب الحسن والحسین علی ظهره، تو اچانک حضرت حسن حضرت حسین آپ اسلام کی کمر پر آ جاتے. جیسے بچے چھوٹے چھوٹے 4-5 سال کے اور دادا دادی کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو بچے اوپر آج بھی اس طرح سوار ہو جاتے ہیں. ان کو اس چیز کی کیا پتہ بھی وہ کس حالت میں ہے، وہ اپنے شغل میں تھے. تو نبی اسلام سجدے کی حالت میں ہوتے تو یہ آپ کے اوپر اس طرح آ جاتے. فَإِذَا مَنَعُهُمَا، جب لوگ دوسرے دیکھتے ان کو منع کر، اشار الیہم، آپ اس نماز کی حالت میں اشارہ کرتے ان کو پوچھنا کر، اندعوہما، ان دونوں کو چھوڑ دو. اسی طرح کیا. فلما قضى الصلاۃ، جب آپ نماز پوری کر لیتے، وضعہما فی حجرہ، آپ ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھا دیتے. فقال، تو آپ نے فرمایا من حبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت رکھے. تو سجدے کی حالت میں یہ ساری چیزیں جتنے بھی ذکر ہو رہی ہیں، یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کے بھی کل کو بچے ہونے ہیں، آگے پوتے پوتیاں نواسیاں ہونے ہیں. تو نماز کی حالت میں اگر کوئی بچہ آ گیا تو ہم نے کیا ان سے سلوک کرنا. آج اگر کوئی چھوٹا بچہ آ جائے تو ہمارا بڑا آدمی دیکھ اس کو بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھے گا اور اس کو ڈرا دے گا. وہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دیکھے گا کو بابا ہی تو نہیں بیٹھے کاروا دے، وہ وہاں سے بات کرے. ایسا نہیں، شفقت. اللہ کے رسول سے پڑھ کر عظیم انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں. آپ نے ہمیں تعلیم دی کہ نماز کی حالت میں ہے، بچہ آپ کی کمر پہ سوار ہے، اس کو ڈانٹا گیا، برا بھلا نہیں کہا. جو لوگ روک رہے تھے ہم نے ان کو بھی کہا ان کو چھوڑ دو. ایسی چیزوں بچوں کے اندر منفی مزاج پیدا نہ ہو. وہ ایسا تو سیکھتے ہیں تو ان کو دوڑانے دڑکانے کا بالکل نہیں سوچنا تھا. ان کو مسجد میں آنے دیجیے، وہ سیکھیں کسی طرح. یہ 7 سال کی عمر تک تو بچہ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا. آپ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ وہ 2-2.5 سال کا بچہ وہ ڈھونڈ کے لائے گا بابا جی نے نماز پڑھ کے چاہے نماز میں سکھا رہا ہوگا. وہ آپ سے پہلے سجدے پہ جا چکا ہوگا. یہ بچوں کو نماز کی طرف لینا ہے. نماز کی حالت میں نبی اسلام نے اپنے نواسی امامہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، نماز کی حالت میں اٹھایا اور بچے کو جس وقت آپ رکوع سجدہ کرتے ان کو اٹھا کے نیچے بٹھا دیں. جب آپ سجدہ کر کے اٹھتے پھر ان کو اٹھا کے اپنی گود میں اٹھا. تو یہ کام کرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی. یہ جنہوں نے ہمیں نماز کی تعلیم دی یہ انہیں کی بات ہے. اپنے اسلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ چھوٹا بچہ اگر آپ نے اٹھا لیا گود میں آپ کی نماز خراب نہیں. حالت نماز میں آپ کے اوپر بچہ کے سوار ہوگا تو آپ کی نماز خراب نہیں. تو بچوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے. آپ نے اسلام بچوں کو قریب کر کے ان کو شفقت سے بوسہ دیتے. ایک آدمی بڑی عمر کا نبی اسلام کے پاس بیٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری انسانیت کے امام اتنے عظیم آدمی، آپ بچوں کو اس طرح شفقت سے پیش آ رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں. میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا. اب اسلام نے فرمایا تیرے دل سے اگر اللہ نے شفقت نکال دی تو میں کیا کروں. تو
بچوں سے پیار سے ملنا، شفقت سے پیش آنا، یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا حصہ ہے، آپ کی سنت ہے، اس پہ عمل کرنا۔ عن بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين۔ بريدہ بن حصیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، کہاں؟ مسجد نبی میں اللہ کے رسول منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران۔ حضرت حسن حضرت حسین آئے ہیں، ان پر سرخ رنگ کی قمیص، سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، یمشیان ویعثران، دونوں چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچے نئے نہ چلنا چاہتے، کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، تو گرتے پڑتے مسجد میں آ رہے ہیں۔ حضرت حسن حضرت حسین سے 11 مہینے بڑے، وہ رمضان میں پیدا ہوئے، یہ اگلے سال شعبان میں پیدا ہوئے حضرت حسین۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، اللہ کے رسول منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے دیکھی کہ بچے کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا۔ فحملہما، آپ منبر سے اترے، ان دونوں بچوں کو اٹھا دیا، خطبہ چھوڑ دیا، بچوں کا اکرام کیا، اٹھایا۔ ووضعہما بین یدیہ، ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ ثم قال، پھر آپ نے اللہ کا قرآن پڑھا، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ تو بچے آ رہے تھے، گر رہے تھے، میں دیکھ کے آپ نے آپ کے کنٹرول نہیں رکھ سکا کہ میرے بچے اس طرح گرتے آ رہے، میں ادھر کے خطبہ چھوڑ کے کو پکڑ کے اپنے پاس بچا، یہ بھی آپ کی شفقت ہے۔ تو اپنے فرم میں نظر تو الہٰذین الصبیین، میں نے دونوں بچوں کی طرف دیکھا، الہٰذین الصبیین یمشیان، کہ دونوں چلتے آ رہے تھے، ویعثران، اور گرتے پڑتے آ رہے تھے۔ فلم اصبر، میں صبر نہیں کر سکا، حتیٰ کہ تو حدیث، حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو کو روک دیا، فرفعتہما، اور ان دونوں بچوں کو اٹھا دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے اپنے نوازوں کے ساتھ شفقت کی، پیار محبت شفقت سے پیش آئے، صحابہ کرام بھی اسی طرح شفقت کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، بنی زرع خاندان سے، نبی اسلام کے ماموں ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہے تو پیش کرو، بہت عظیم آدمی تھے۔ تو تیر انداز